دیکھیے ملٹی فیکٹوریل ہے پرابلم جہاں آپ سلگش کے گرڈ لاک کی میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ وہ نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد گر کردہ گناہوں کی یا رب سزا ہے کہ کئی دفعہ یہ پولیس والے بڑی کڑی نہیں اور اس میں صرف بڑی کڑی ڈیوٹیاں بھی دیتے ہیں سخت سردی میں سخت بارش میں اور سخت دھوپ میں. بالکل صحیح. آپ ابھی دیکھیے گا جون میں جو یہاں گرمی ہوتی ہے کراچی میں مئی میں اور اس میں وہ پولیس والا ہے پی سی کے چوراہے پہ جو کھڑا ہوتا ہے کوئی اس کی سن نہیں رہا ہوتا اور وہ بیچارہ وہ سلگش ہونے کا گرڈ لاک کی بھی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس روڈز ہیں ایک لینتھ جو اس کی ہے وہ مخصوص ہے آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ وے نہیں ہے کمیوٹرز کے لیے آپ کے پاس سرکولر ریلوے نہیں ہے آپ کے پاس انڈر گراؤنڈ ریلوے سسٹم نہیں ہے بالکل. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کتنا لوڈ آپ شیڈ کر سکتے ہیں روڈز پہ سے اور ایک بڑا سائزبل آپ کو کم نظر آئے گا. بالکل. تو آپ جب تک آلٹرنیٹ ویز نہیں دیں گے کاسموپولیٹن سٹی ہے ہمارا بالکل بہت اس میں آپ ہر پاس ہم نے اس کراچی میں ٹرام بھی دیکھی ہے ٹرام بھی دیکھی ہے اور سرکولر ریلوے بھی اتنی سکسیسفل دیکھی ہے جی لیکن ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے سب ختم. اس میں 600 گاڑیاں جب روز انٹر ہو رہی ہوں رجسٹرڈ آپ کی روڈز پہ تو آپ بتائیں کہ اور لینتھ وہی ہے آلٹرنیٹ وے آپ دے نہیں رہے ہیں اور اس میں آپ آخری مرحلے میں مجھے آپ یہ بتا دیے کہ حل کیا ہے. یہ دیکھیں یہ آپ میں کہہ رہا ہوں میں الزام لگا رہا ہوں آپ صفائی دے رہے ہیں لیکن آن روڈ حل بھی بتا رہا ہوں اسی میں دراصل حل بھی مضمر ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ آلٹرنیٹ ویز کمپیوٹرز کو دیں یہ ایک پریکٹیکل سولوشن ہے. اچھا دیکھیں آلٹرنیٹ ویز کی جائیں گے ماس ٹرانزٹ سسٹم اگر بنتا ہے جو پتہ نہیں کب سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس میں بھی ابھی 5-6 سال لگ جائیں گے بننے کے اندر. تو ان 5-6 سال کیا حال ہوگا؟ دیکھیے یہ تو آپ اس طرح کی بات ہو گئی کہ میں ایک اسٹوڈنٹ کو کہوں کہ ٹھیک ہے ڈیسک نہیں ہے کوئی بات نہیں تو اپنی پڑھائی کرتے رہو کتابیں نہیں کوئی بات نہیں تو اپنی پڑھائی کرتے رہو. بھائی آپ ساری چیزیں مہیا کریں گے تو اسٹوڈنٹ اپنی پڑھائی کرے گا نا. یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں. آپ اس کے آلٹرنیٹ ویز دیں گے آپ یہ جو آپ کی وہ ہے اس کا سائز زیادہ بڑھائیں گے ہمارے 3000 کی نفری اس کو زیادہ بڑھائیں گے تو تب کہیں جا کے آپ ملٹی فیکٹوریل جو یہ بتائیں کہ یہ جو ڈر اور خوف جو ختم ہو گیا ہے عوام کا اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہر وردی پہننے والا جو ٹریفک پولیس اہلکار ہے وہ چور ہے بےمان ہے رشوت خور ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو پیسے دے کے آگے بڑھ جائیں گے اور اسی وجہ سے وہ سگنل بھی توڑتا ہے اسی وجہ سے وہ سارے کام کرتا ہے. تو یہ کیسے قائم ہوگا عوام کے اندر کہ نہیں جی اس کا احترام ہونا چاہیے. میں دل سے احترام کرتا ہوں. یہ احترام اس طرح سے ہوگا کہ بجائے یہ کہ نیگیٹو پروگرامز دینے کے آپ پازیٹو چلیں اور ہمارے ساتھ جائیں دیکھیں ہم کتنا کام کر رہے ہیں. ہم نے جو مہمیں چلا رکھی ہیں ہیلمٹ کی ابھی چلی ہے اس کو دیکھیں ہم نے جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں نیک نیتی کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا. بات ہی کہ پبلک کا پرسپشن ہی سب کچھ نہیں ہوتا. اگر کسی کو برا سمجھ لینے سے لوگ برے ہو جاتے ہیں. میں یہ تو وعدہ کرتا ہوں کہ میں آن روڈ آپ کے ساتھ پروگرام کروں گا. بالکل جو آپ کو مینشن کیے جگہ میں وہاں آپ کو لے کے چلوں گا کہ کتنا برا حال ہے. 5 لین کے جو سڑک ہیں 6 لین کی سڑک ہیں ایک لین پر ٹریفک چل رہا ہے وہی گاڑیاں رک رہی ہیں وہی ٹیکسی رک رہی ہے وہی بس رک رہی ہے ٹھیلے والے کھڑے ہوئے ہیں الادین پارک کے اسٹریٹ روڈ پہ ہر دوسرے محکمے اس میں ان کا کام ہے کہ وہ انکروچمنٹ کو ہٹائیں اور اس میں سٹی گورنمنٹ ہے اینٹی انکروچمنٹ ہے. بات یہ ہے کہ جہاں آپ ایک پروفائل دکھا رہے ہیں نیگیٹو وہاں آپ وہ کام بھی تو دکھائیں جو ہم کرتے ہیں. ہمارے شہیدوں کے لیے ہمارے جوانوں کے لیے 1 منٹ میسر نہیں ہے. 2 کھلاڑیوں کی شادی ہوتی ہے کوئی اداکار کا کسی کا اسکینڈل بن جاتا ہے تو گھنٹوں میڈیا اس کو ٹائم دیتا ہے. بات یہ ہے کہ کیا انسانی جان کی قیمت اتنی سستی ہے کہ اس کو ہم اپنی جانیں دے رہے ہیں اپنا وقت دے رہے ہیں اور ہمیں آپ ہائی لائٹ نہیں کر رہے اس شہید کے گھر والوں کا حال نہیں دکھایا جا رہا ہمیں ہماری قربانیاں نہیں دکھائی جا رہی. تو اس سے بڑھ کے زیادتی کوئی نہیں. بالکل ٹھیک بات ہے لیکن میں ابھی صرف ٹریفک پولیس پہ بات کر رہا تھا. میں دوسرا اینگل جو پولیس کا ہے میرے ذہن میں ابھی آپ کے بیٹھے بیٹھے ایک ترکیب آئی ہے کہ یہ جو بزنس ٹرین جس طرح سے چلائی ہے اگر اسی طرح پرائیویٹائز کر کے اور یہ سرکولر ریلوے چلا دی جائے بالکل کیونکہ پیٹرول اب ہو گیا بڑا مہنگا اور سفید پوش آدمی بھی جو ڈرک شارع فیصل سے یا ڈرک کالونی سے اگر ٹاور پر آتا ہے تو اس کا 500 روپے کا پیٹرول لگ جاتا ہے 1000 روپے کا. بالکل. تو اگر صحیح اچھی والی اس طرح کی والی ٹرین ہو تو 20 روپے دے کے اگر وہ صبح وہاں سے ٹاور آ جائے اور شام کو 20 روپے دے کے وہاں چلا جائے تو آئی تھنک ہی ول بی مور دین ہیپی. نہیں اور دوسری بات یہ کہ اگر اس طرح کی غریبوں کی سواری متوسط طبقے کی سواری موٹر سائیکل ہے اور موٹر سائیکل میں سی این جی نہیں لگتی. سی این جی بھی خیر بہت مہنگی ہو گئی ہے. تو پیٹرول آپ دیکھ لیں کتنا مہنگا ہو گیا ابھی دوبارہ بڑھ گیا. اگر سرکولر ریلوے پرائیویٹائز کر کے اس کی اچھی بوگیاں بنا کے انتظام اچھا کر کے سر اصل میں یہ کئی بار جو ہے پچھلی سٹی گورنمنٹ کے اندر بھی یہ معاملہ آیا تھا. بالکل اس میں انٹرنیشنل حکومت کے پاس بجٹ ہے نہیں انٹرنیشنل ادارے بھی تیار تھے لیکن مسئلہ یہ کہ یہ فیڈرل معاملہ ہے. یہ ایک بڑا پروجیکٹ غلام محمد بلور صاحب کریں گے اس کو بھی
بلور صاحب نے تو اپنا کام کر دیا ہے, انہوں نے تو ٹرانسپورٹ بہت اچھی کر دی ہے, ریلوے کے منسٹر ہو گئے, ٹرانسپورٹر سے نہیں کام کیا. تو جو ہے وہ وہی فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے اور اسے کرنا چاہیے. سرکولر ریلوے ہی حال ہے اس کا, جب تک ایک عام آدمی تیار ہو کے پرائیویٹائز کر کے دے دیں, بالکل, اور وہ بہترین. سر ہم اپنی گاڑیوں کا اتنی قیمتی انرجی, اتنا قیمتی پیٹرول, اتنا قیمتی گیس, اتنا قیمتی انجن ایک آدمی گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے, جب تک آپ دیکھیں ٹرین میں آئے وہاں سے اخبار پڑھتے ہوئے, بالکل مزہ. سر کیا مزہ آتا ہے گاڑی چلاتے ہوئے آتے ہیں, فائدے جاپان میں دیکھیں, یورپ میں دیکھیں, پوری دنیا میں اخبار پڑھتے ہوئے, مطلب ٹائم بھی بچتا ہے, دفتر پہنچتے ہیں, بالکل سب جاتے ہیں, بڑے بڑے لارڈز منسٹر, پرائم منسٹر سب. سر شاعر بھی ہیں ڈاکٹر صاحب جو ہیں, پاکستان آج جیتا ہے تو پاکستان کے لیے کچھ اچھی سی ہمیں کوئی نظم تو سنائی. کلام ہے بالکل. ایک نظم سے پہلے 2 اشعار پڑھوں گا کہ ابھی تو قریہ جاں کا امیر زندہ ہے, ابھی تو قریہ جاں کا امیر زندہ ہے, نہیں مرا نہیں اب تک ضمیر زندہ ہے. ابھی تو قریہ جاں کا امیر زندہ ہے, نہیں مرا نہیں اب تک ضمیر زندہ ہے. وطن حیات سے لبریز تیری مٹی ہے, وطن حیات سے لبریز تیری مٹی ہے, رگوں میں خون کی صورت خمیر زندہ ہے. سر اب آپ ٹائم کم ہے, ریپیٹ مت کیجیے گا. ایک نظم کے چند اشعار کہ ہماری دنیا ہمارا جہان سب کچھ ہے, ہماری دنیا ہمارا جہان سب کچھ ہے, ہمیں یہ ٹوٹتا گرتا مکان سب کچھ ہے. ہماری دنیا ہمارا جہان سب کچھ ہے, ہمیں یہ ٹوٹتا گرتا مکان سب کچھ ہے. مسافتوں کی کڑی دھوپ میں جلے ہو کبھی, مسافتوں کی کڑی دھوپ میں جلے ہو کبھی, دریدہ ہو کے بھی یہ سائبان سب کچھ ہے. بالکل. اور بھنور میں کشتی جاں آ گئی تھی اس کے بغیر, بھنور میں کشتی جاں آ گئی تھی اس کے بغیر, ہمیں شکستہ سا یہ سائبان سب کچھ ہے. اور اسی سے خاکہ ہستی پہ نقش ہیں اپنے, اسی سے خاکہ ہستی پہ نقش ہیں اپنے, دلیل منصب و نام و نشان سب کچھ ہے. کہ زخم زخم رہے ہیں مسافران وفا, کہ زخم زخم رہے ہیں مسافران وفا, مگر یہ زیادہ پے کاروان سب کچھ ہے. کہیں لہو کہیں مقتل کہیں کٹے ہوئے سر, کہیں لہو کہیں مقتل کہیں کٹے ہوئے سر, یہ داستان پسے داستان سب کچھ ہے. اور آخری شعر کہ کوئی بھی اور زمین اور آسمان نہیں, کوئی بھی اور زمین اور آسمان نہیں, یہی زمین یہی آسمان سب کچھ. بالکل بالکل, ہماری دنیا ٹریفک کا نظام سب کچھ, ٹریفک کا نظام سب کچھ ہے. خواجہ نوید احمد صاحب, ڈاکٹر قمر رضوی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج 3 مختلف ایشوز پہ بات کی اور ٹریفک پہ ایشوز پر ہم زیادہ آخر میں رہے. پاکستان کرکٹ ٹیم کو ونس اگین مبارکباد, اور انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.